اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کی آیت کی تحریف کس طرح کی جاتی ہے، اس میں قرآن کی آیت کی تحریف میں زیادہ رول، زیادہ پارٹ کس کا ہے، یہ دیکھیں گے۔ باوجود اس کے دیکھیں گے کیا، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ باوجود اس کے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے آیتوں کی تحریف کرنے سے، تکذیب کرنے سے، تکذیب کے معنی ہوتے ہیں آیتوں کو جھٹلانا۔ چلیے ایک انسان ہوتا ہے جو یہ کہے کہ بھائی ہم آیتوں کو تھوڑی جھٹلاتے ہیں، لیکن تحریف سے بھی منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تحریف یعنی آیت کو بدل دینا، اس کے معنی اور مفہوم کو بدل دینا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ آیتوں کی تحریف کس طرح کی جاتی ہے، اس میں کس سبجیکٹ کا رول زیادہ ہوتا ہے، کون سا پوائنٹ ہے جو آیتوں کی تحریف کر دیتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے اس میں بڑے بڑے علماء ملوث ہیں، اکثریت اس میں ملوث ہے، اور کیونکہ اکثریت ہے اس میں ملوث، اس لیے ایک عام ایمان والا وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ بھئی اکثر تو اس چیز کو مانتے ہیں، گویا کہ میں نے بھی ماننا چاہیے۔ ہماری تعداد کتنی ہے، قلیل تعداد، یا میں اکیلا یا پھر چند لوگ ہیں، تو کوئی یہاں پر ہے ہماری تعداد، تو کوئی امریکہ میں ہے، تو کوئی کسی ملک میں ہے، تو کسی ملک میں، تو کوئی کسی شہر میں ہے، اور کوئی کسی شہر میں ہے، اور ان کا تعریف کرنے والوں کا اجتماعات کے ساتھ میں جمگھٹا کا جمگھٹا موجود ہے۔ اب تعریف کس طرح کی جاتی ہے، تو میں نے جو غور کیا، خاص بات کہ قرآن عقل کی طرف کلک کرتا۔ قرآن میں باقاعدہ آیتیں موجود ہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اہل عقل نصیحت حاصل کرے۔ اللہ نے عقل کو کلک کیا، لیکن یہ بات بھی بتایا کہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، سارے حیوانوں سے زیادہ، چرند پرند جو بھی حیوان ہے، سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے، اس لیے تو اشرف المخلوقات بنایا فرشتوں سے افضل، انسان فرشتوں سے افضل ہے، لیکن اس کی عقل پر بھی وہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ لامحدود صفات اللہ کی ہے، اور انسان کو ساری صفات جو بھی دی گئی ہے وہ محدود ہے، ایک دائرے میں سیمت ہے، وہ لامحدود نہیں ہے۔ تو گویا کہ عقل بھی محدود ہے ہماری، تو ہم نے وہ بھی سوچنا چاہیے، وہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ عقل کے گھوڑے کہیں بھی دوڑائے، ضرورت سے زیادہ دوڑا لے ہم، تو اس میں انسان وہاں پر بھی جھانسے میں آ جاتا ہے۔ لیکن عقل سے کام لینے کی اللہ نے تو اجازت دی ہے، بلکہ کہا ہے کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہمارے دنیائی معاملات میں تو ہم بڑے عقل سے کام لیتے ہیں کہ بچے کا ایڈمیشن کہاں کروانا چاہیے، کس کالج میں کروانا چاہیے، مجھے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنوانا ہے، اس سے پوچھنا اس سے پوچھنا، ساری چیزیں۔ لیکن جہاں اللہ کے دین کا معاملہ آتا ہے، دین یعنی وے آف لائف، دین حق یعنی ایسا وے آف لائف، ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ جو حق کے ساتھ میں ہو۔ تو حق کے ساتھ میں زندگی گزارنے کا طریقہ کہاں پر ہے، کون بتائیں گا؟ ہم نے اللہ کو مانا، اللہ بتائیں گا۔ اللہ کا طریقہ کہاں موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے، جس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن کو کس نے لایا، کس پر نازل ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ یہ ساری چیز ہمارا عقیدہ ہے، لیکن باوجود اس کے بھی اس میں ہم کو جھانسے میں لایا جاتا، مس گائیڈ کیا جاتا، آیتوں کی تعریف کی جاتی، تو اس میں زیادہ رول جو ادا ہوتا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ عقل سے سوچئے، کسی بھی زبان میں ایک لفظ کے، غور سے سنیے آپ، کسی بھی زبان میں ایک لفظ کے، ایک ورڈ کے، ایک شبد کے دو معنی ہو سکتے ہیں؟ دماغ لڑائیے آپ کا، عقل سے سوچیے۔ کسی بھی زبان میں اگر ایک لفظ کے دو معنی ہو گئے یا دو سے زیادہ معنی ہو گئے، تو وہ تو زبان، وہ جو بھاشا ہے، وہ جو لینگویج ہے، اپنا وجود ہی کھو بیٹھیں گی۔ کہیں پر وہ لفظ
وہ ورڈ وہ شبد ایک معنی بتائے گا، کہیں اپنی غرض سے اپنی بات سمجھانے کے لیے اس کے دوسرے معنی لے کر ہم کو بات سمجھائی جائیں گی، اس طرح سے ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا کہ ایک معنی کے لیے کئی الفاظ ہو سکتے ہیں، کئی شبد ہو سکتے ہیں، کہ بھئی معنی تو اس کے ایک ہے لیکن اس کے لیے کئی شبد ہو سکتے ہیں، یعنی ایک معنی کے کئی الفاظ ہو سکتے ہیں لیکن ایک لفظ کے کئی معنی یا 52 معنی یہ نہیں ہو سکتے۔ جیسا مثلاً مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں پاگل، پاگل ایک شبد ہے، ایک لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ پاگل کے معنی ایک ہی ہوں گے، پاگل کے ایک ہی معنی نکلیں گے کہ ہم جانتے پاگل کسے کہتے ہیں، لیکن پاگل کے لیے اس کے معنی ایک ہی رہیں گے لیکن اس کے لیے کئی شبد استعمال ہو سکتے ہیں، کئی الفاظ استعمال ہو سکتے اس کے لیے۔ جیسا پاگل کے لیے ہم پاگل بھی کہتے، دیوانہ بھی کہتے، باولا بھی کہتے، سرکا ہوا بھی کہتے کچھ لوگ پاگل کو۔ ہو سکتا کسی زبان میں سرکا ہوا ہو یا زبان میں نہیں، اسی زبان میں اردو میں بھی سرکا ہوا بھی۔ مجنوں کہتے جس پر دیوان کی تعریف ہو جاتی۔ تو پاگل کے لیے گویا کہ 1 2 3 4 5 الفاظ تو یہیں پر ہی مل گئے، اور بھی کئی لفظ ہوں گے۔ جو لفظ ایک ہے، کئی لفظ ہے لیکن اس کے معنی ایک ہی ہے، لیکن ایک لفظ ہے اور اس کے کئی معنی ہو گئے۔ اگر ایک لفظ کے کئی معنی ہو گئے تو وہ تو زبان وجود ہی کھو بیٹھیں گی۔ جیسا کافر ہے تو کافر کے کئی معنی کیوں ہوں گے؟ کافر یعنی انکاری، انکار کرنے والا۔ تو کافر کو ہمارے ذہن میں کیا رہتا؟ کافر آیا کہ گویا ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کافر یعنی وہ جو اللہ کا انکار کرے، بس وہی کافر ہے، اور دوسرا کافر ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی کافر ہے جو اللہ کا انکار کرتے۔ جب ہمارے ذہن میں یہ آیا تو اسی طرح سے ہم نے دعوتی عمل ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اسی طرح سے ہم نے دعوت بھی دی ہے۔ تو غیر مسلم بھائیوں کے بھی، ہمارے برادر وطن کہیے جو ہمارے بھائی یا غیر مسلم بھائی، ان کے ذہن میں ایسا بیٹھ گیا بالکل کہ کافر یعنی گالی ہوتا، کافر یعنی گالی، کافر بولے ان کو کہ بالکل لال بگولا ہو جاتے کہ ہم کو کافر کہہ رہے ہیں آپ۔ ارے بھائی، کافر کے معنی انکار کرنا ہے۔ تو ایک اللہ کا انکار کرتا، انیک اللہ کو مانتا، کئی اللہ کو، تو نے کئی الہ بنایا، فلانا یہ وہ اس سے مانگتا، میں ایک اللہ کو مانتا، تو ایک اللہ کو ماننے کا انکاری ہے، میں بھی کافر ہوں۔ وہ بولیں گے ارے آپ کیسے کافر ہو گئے؟ ارے بھائی تجھے برا لگ رہا ہے نا، تو میں بھی تو کافر ہوں، میں بھی انکار کرتا، تو میں تیرے ان ایک سے زیادہ تو نے جو الہ بنا لیا، ایک سے زیادہ جو تو نے تخلیق کردہ بنا دیا، میں اس کا انکار کرتا۔ ایک کسی نیکی کے کام کا انکار کرتا، ایک گناہ کے کام کا انکار کرتا، گویا کہ دونوں بھی کافر ہیں، لیکن یہ کافر ہے وہ کافر ہونے میں فرق ہے۔ ایک نیکی کا کام کرتا وہ جنت میں جائے گا، ایک گناہ کا کام کرتا، نیکی کے کام سے انکار کرتا تو وہ دوزخ میں جائے گا، ایک گناہ کے کام سے انکار کرتا، نیکی کا کام کرتا وہ جنت میں جائے گا۔ سیدھی سیدھی بات ہے، انکار کے معنی نہیں بدلتے، کافر کے معنی ایک ہی رہیں گے۔ اسی طرح ابا یا ابو یا والد، تو والد کے معنی بدلتے کہ بھائی والد یعنی والد، بھائی میرے والد یعنی جن کے نطفے سے میں پیدا ہوا، والد۔ لیکن میرے والد کسی کے چچا ہے، کسی کے دادا ہے، کسی کے داماد ہے، کسی کے سسر ہے، کسی کے شوہر ہے، الگ الگ بھی تو رشتے ہوتے ہیں نا۔ تو پھر اس کا مطلب اگر کسی کے چچا ہے میرے والد یا میرے ابا، تو ابا کے میننگ ایک ہی، والد کے میننگ ایک ہی رہیں گے، وہ کیا بدل جائیں گے؟ وہ کسی کے چچا ہے تو والد کے معنی چچا ہو جائے گا؟ نہیں، یہ چچا ہے تو والد کے معنی یہاں پر چچا ہو گیا اس کا۔ یہ اس کے دادا ہے تو والد کے معنی دادا ہو گئے، یہ اس کے شوہر ہے تو والد کے معنی شوہر ہو گئے۔ بالکل ایسا کئی معنی ہوتے بھائی والد کے، ابا کے کئی معنی ہوتے، ایسا کہتا ہے کوئی۔ لیکن ہم کو بتلایا جاتا، جب کوئی آیت پیش ہوتی، کوئی پیش کرتا کوئی عالم فاضل، اور ہم اس کو آیت پیش کرتے کہ بھائی اس کا آیت کا تو یہ ٹرانسلیشن ہے جو ہمارے سمجھ میں آیا تھا۔ جیسے سورہ الفرقان میں ہے کہ جب رحمان کے بندوں کی صفت
کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے، غالباً آیت نمبر 73 ہے سورہ الفرقان کی، کچھ ذہن سے نکل رہی ہے مجھے میرے، تو اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ رحمان کے بندوں کی صفت بتائی کہ ہماری آیتوں میں، ہماری آیت میں اندھے بہرے ہو کے نہیں گھستے، اس پر غور و تدبر کرتے۔ تو رحمان کے بندوں کی تو یہ صفت ہے، تو میں نے غور و تدبر کی مولانا حضرت، میں نے غور و تدبر کیا تو یہ جو ٹرانسلیشن ہے فلاں فلاں نے کیا، تو اس کا ٹرانسلیشن مجھے مناسب لگ رہا ہے۔ پھر اس کو بتلائے ہم کہ بھائی دیکھیے یہ ٹرانسلیشن اس کا، تو وہ کیا فرماتا ہم کو، ہاں یہ ہے برابر ٹرانسلیشن، مگر ہمارے پاس جو ٹرانسلیشن ہے، میں جو ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں، میں نے جو ٹرانسلیشن کیا، جو ترجمہ، تو فلاں شبد کے معنی اپنے بتایا، اس لفظ کے معنی تو یہ ہوتے نہیں میاں، یہ تو ہے آپ نے کیے برابر ہے یہ، مگر عربی میں ایک لفظ کے 52 معنی ہوتے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے، اس طرح سے باقاعدہ ہم کو بتلایا جاتا۔ قرآن کے معلم نے کئی کنفیوژن پیدا کر کے رکھ دیے، یہ بھی ہے باقاعدہ کہ قرآن ترجمے سے مت پڑھو بہک جائیں گے، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ترجمے سے مت پڑھیے آپ بہک جاتے، اور آیت کے ساتھ میں بتایا جاتا، آیت دی جاتی ہے ہم کو باقاعدہ، اس پر بھی میرا درس ہے۔ اب یہاں میں وہ سبجیکٹ لوں گا تو پھر وہ آیت کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ آیت ہے نا، دیکھیے نا بہک جاتی ہے نا۔ ارے بھائی میں نے اس میں سمجھایا درس میں کہ کوئی اگر انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن دلا رہا، ڈاکٹری کالج میں بچے کو، ارے نہیں بھائی مت دلاؤ، اس میں فیل بھی ہو جاتے، ارے فیل بھی ہو جاتے تو کیا ایڈمیشن نہیں دلانا؟ اگر میں نے ایڈمیشن نہیں دلایا اس میں کورس میں تو وہ پھر کیا ہے، وہ تو فیل ہی ہے، مجھے ایڈمیشن دلوانا پڑے گا۔ نہیں فیل ہو جاتے تو نہیں، قرآن کی آیت کو سمجھنا پڑے گا۔ نہیں بہک جاتے تو اللہ نے وہی بتایا کہ بہکتے وہی ہے جن میں طلب نہیں ہوتی، جو اس طرح سے معاملات میں گھستے تو وہ بہک جاتے ان آیتوں سے، بھلے اکثریت دکھتی، تو ہم کو بتلایا جاتا کہ 52 معنی ہے، کئی معنی ہیں، یا آپ کے معنی جو آپ نے لیے وہ بھی برابر ہے، مگر وہ اپنی جگہ ہے، اتنی اکثریت کیا غلط ہے ہم نے جو بتایا۔ تو پھر یہ بھی بتایا جاتا کہ کسی آیت کا کوئی اگر ترجمہ کرے یا آیت کی تفسیر کرے یا ترجمہ کرے، تو جب تک کہ اس نے جو جید عالم ہے ان کی تفسیر نہیں پڑھی اور اس کا ترجمہ برابر بھی رہا تو بھی وہ غلطی پر ہے، یہ چیز بھی مشہور ہے، یہ چیز بھی ہے کہ برابر بھی کیا تو بھی غلطی پر ہے، مطلب اس نے ساری تفاسیر پڑھ لینا تھا، کسی ایک دو بھی تفاسیر چھوڑ دیا، پھر اکثریت اتنے سارے لوگ غلط ہو سکتے کیا؟ تو ہماری بھی عقلی حساب سے سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح تو بات ہے یار، اتنے سارے لوگ غلط ہو سکتے کیا؟ عقل ہماری ہاں یار یہ سب صحیح ہوں گے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے اس معاملے میں؟ اکثر قرآن کی بات کو مانیں گے نہیں، مان کے نہیں لیں گے، اکثریت مان کے نہیں لیں گے۔ 25 سے 30 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے اکثریت کو کنڈم کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکثریت ایک اللہ کو مان رہی تو اکثریت ایک اللہ کو مان رہی تو ہم نہیں مانیں گے، ارے بھائی ایک اللہ ہے، قرآن سے پروف ہے۔ لیکن یہ جو ہم کو بتایا جاتا کہ غلط، ایک لفظ کے عربی میں کئی معنی ہوتے ہیں، 52 معنی ہوتے ہیں، اور پھر تعریف کی جاتی ہے۔ ارے بھائی کوئی بھی زبان عقل سے سوچے ہم، وہ زبان اس کا وجود ہی کھو بیٹھے گی اگر 2 معنی بھی نکل گئے تو، پرٹیکولر اس لفظ کے، ایک لفظ کے وہی معنی ہے تو جو ہے، ہاں ایک لفظ کے معنی وہی ہوتے لیکن کئی الفاظ اس کے ایک معنی ہو سکتے، جیسا میں نے بتایا معنی ایک ہی رہیں گے، اس کے لیے کئی الفاظ۔ بیوقوف معنی ہوتے بیوقوف، احمق بھی یوز ہوتا اس کے لیے، لیکن کوئی ایک لفظ کے 2 معنی ہو جاتے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں الگ الگ جگہ پر بیٹھتا، جیسا کافر ہے تو کوئی اپنی کسی کا اللہ کا انکاری، وہ کافر ہے، تو انکار کرنے والا، کوئی فلاں چیز کا کافر، کوئی فلاں چیز کا کافر، انکار کرنے والا، تو گویا کہ کہیں پر مثبت بھی جائیں گی وہ چیز، کہیں پر منفی بھی جائیں گی ورڈ کے شبد کے حساب سے، لیکن اس کے میننگ نہیں بدلتے، میننگ تو ایک لفظ کے ایک ہی رہتے کسی بھی زبان میں۔ وہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اور پھر اتنا ہونے کے بعد میں پھر ہم امپریس کیوں ہوتے ہیں؟ تو امپریس ہونے کی ایک دوسری بھی اس کے ساتھ میں وجہ ہمارے ساتھ چلتی کہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ کوئی ہم کو جب بتاتا، اس کی یادداشت بہت اچھی ہے، بہت پاورفل یادداشت ہے، وہ آیتوں کی ریفرنس دیتا باقاعدہ، کہ بات کر رہے آیتوں کی ریفرنس دے رہے ہو، حوالے، اس آیت نمبر یہ سو اینڈ سو،
قرآن کی آیت نمبر، سورہ نمبر، یہ آیت نمبر، یہ وہ یجروید میں وہ اور فلانی جگہ فٹافٹ ریفرنس دیتا ہے، کیونکہ اس کی یادداشت میموری بہت اس کی فاسٹ ہے، تو ریفرنس دیتا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم امپریس ہو جاتے ہیں اس سے، ارے یار کیا میموری ہے. تو کیا قرآن میں یہ ہے کیا کہ جس کی میموری زیادہ ہوں گی، بہت اچھی ہوں گی، بہت فاسٹ ہوں گی، تو وہ جنت میں چلے جائے گا؟ قرآن میں تو ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ کسی کی میموری یادداشت اچھی رہیں گی اور وہ جنت میں چلے جائیں گا. اللہ نے یہ بتایا کہ اہل عقل یادداشت کتنی بھی اچھی رہی، ساری دنیا کا یاد تھا اس کو، لیکن عقل سے کام نہیں لیا اس نے، آیت کی اسپرٹ کو نہیں سمجھا وہ، اور اسپرٹ کو سمجھا نہیں، اور کسی نے بتایا تو اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں کہ میرے سے کتنے لوگ امپریس ہیں، میں کیوں مانوں گا، میں نے یہ ترجمہ بتا دیا نا اس کا، تو بس اس کو ہی مانوں گا میں، غور و تدبر بھی کرنے کو تیار نہیں وہ چیز. تو اس میں بھی سائنس نے بھی بتایا اس چیز کو، جیسا قرآن میں دخل نہیں ہے کہ عقل مند چلے جائیں گا، یہ عقل مند نے بولنا چاہیے کہ یادداشت جس کی زیادہ ہے. اب سائنس نے بتایا آئی کیو لیول، کسی کا آئی کیو لیول بہت زیادہ ہوتا، یادداشت بہت کمزور. جیسے ایک سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن، بڑا سائنٹسٹ ہے یہ، اس کا آئی کیو لیول 160 تھا سب سے زیادہ. اب وہ آئی کیو لیول اگر آپ کو سمجھاؤں گا میں تو اس میں اور وقت چلے جائے گا. 160 تھا، لیکن اس کی یادداشت اتنی کمزور تھی کہ جب وہ ریل میں ایک بار اس کا باقاعدہ اس کا ذکر ہے ایک واقعے کا اس کا، کہ ریل میں سفر کر رہا تھا، ٹکٹ چیکر آیا، ٹکٹ بتائیے، ڈھونڈنے لگا ٹکٹ، میں نے کہاں رکھ دیا، بیگ میں دیکھ، بیگ کے ادھر کالم میں دیکھ، کدھر رکھ دیا، یہ پیکٹ میں دیکھ، وہ پیکٹ میں دیکھ، تو دکھ نہیں رہی ٹکٹ. تو اس نے اس کو پہچان گیا کہ بھئی یہ تو بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. اس نے بولا کہ صاحب آپ فکر مت کیجیے نا، آپ مجھے معلوم ہے آپ نے ٹکٹ لیے ہوں گے، ایسا کچھ آپ پر یقین ہے، مت بتائیے، آپ کو کوئی ضرورت ہے ٹکٹ پر، جائیے آپ یہاں بھی سفر کر رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، میں آپ کو کوئی اس پر یہ نہیں کرتا، آپ کے پاس ٹکٹ ہوں گا. اب اتنی بڑی شخصیت، اس طرح سے اس نے اس کو کچھ اس پر مائنڈ نہیں کیا، وہ پھر بھی ٹکٹ ڈھونڈ رہا وہاں پر، کدھر ہے کیا ہے ٹکٹ، پریشان. اس کی پریشانی کو دیکھ کے اس کو تعجب ہوا، ٹکٹ چیک کرنے والے کو، ٹکٹ چیکر کو، ٹی سی کو، بھائی میں اتنا آپ کو چھوٹ دے رہا ہوں، آپ کی بات پہ یقین کر لیا، پھر بھی آپ ایسے کیوں ٹکٹ ڈھونڈ رہے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ٹکٹ ڈھونڈنے کی، کیوں ڈھونڈ رہے ہیں آپ ٹکٹ، کیوں آپ دماغ پر لوڈ لے رہے ہیں اپنا، کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ اپنے آپ میں؟ سر آپ جائیے نا سر، برابر بالکل پیسفلی جائیے، آپ کوئی چنتا مت کیجیے، آپ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگا وہ البرٹ آئنسٹائن کہ بھائی میں ٹکٹ اس لیے ڈھونڈ رہا کہ ٹکٹ ڈھونڈوں گا تو میرے کو پتہ چلے گا نا کہ میرے کو جانا کہاں پر ہے. تو دیکھیے ایک لطیفہ بھی اور واقعہ یہ ہوا جو بتلاتے کہ وہ اتنی اس کی یادداشت کمزور تھی کہ ٹکٹ بھی بھولا، ساتھ میں کہاں جانا ہے وہ بھی بھول گیا. اتنا ہونے کے باوجود بھی اس کا آئی کیو لیول یعنی سمجھنے کی صلاحیت، کسی بات کو ایبزرو کرنے کی صلاحیت، وہ اگر انسان کی پاورفل رہی، یادداشت بھلے ہی کتنی کمزور رہی اس کی، جو یادداشت کسی کی زیادہ ہے تو وہ دوزخ میں چلے جائیں گے ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا یا ایسا ہوتا ہی ہے، ہو سکتا کہ اس کی یادداشت بہت پاورفل اور آیت کی اسپرٹ کو نہیں سمجھا. اللہ نے قرآن میں بتایا تھا کیا تم سمجھ کے نہیں لیتے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یادداشت پر یہ ایسا مٹکا کہ کسی نے آیت بتایا تو اس پر غور و تدبر کرنے کو تیار نہیں، جبکہ قرآن حدیث ہے اس کی باقاعدہ کہ کسی ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے. یہ بھی کہتا تھا، یہ ریفرنس بھی دیتا تھا کہ بھائی آیت پر غور و تدبر کرنا، تو کیا کہ تو نے تدبر، تو نے تو بس یادداشت کو اپنے بتایا، لوگوں کے سامنے یادداشت کا فارمولہ بکھیرا. اب کسی نے بتایا تجھے کہ فلانی آیت کا آپ غلط ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، تنقید کیا، کسی نے کامنٹس کیا تیرے کو، وہ چاہے کوئی بھی رہے، کامنٹس کیا، تو اس کامنٹس کا پر اس آیت پر غور و تدبر کرنے کو تیار نہیں، سوچنے کو تیار نہیں، تو ایسے لوگ بھی پکڑے جائیں گے. تو میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ اگر ہماری یادداشت کمزور بھی ہے تو آپ کوئی فکر مت کیجیے، یہ مت سمجھیے آپ کوئی بڑا انجینئر ڈاکٹر ہے اور ایک کوئی حمال ہے، مزدور ہے، کلرک ہے، اس کی عربی برابر نہیں ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، ارے عربی اٹک اٹک کے پڑھتا سیکھ رہا ہے وہ تو زیادہ ثواب ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کا اگر آئی کیو لیول
اپنا آئی کیو لیول ناپیے آپ، اگر آئی کیو لیول آپ کا زیادہ ہے اور آپ میں طلب ہے کہ میں اس آیت کو سمجھ جاؤں اللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ آیت سمجھا ہی دے گا، قرآن کو سمجھا ہی دے گا۔ اور کیا سمجھانا ہے؟ فطری دین ہے جو ہمارے فطرت میں، وہی دین ہے۔ اس کے لیے کوئی ڈاکٹر انجینئر بننا، پڑھا لکھا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مراٹھی میڈیم ہے، مراٹھی میں درس دے گا، مراٹھی میں درس کو سمجھے گا۔ ارے یہاں تک کہ اللہ کی بات کو سمجھ گیا کوئی، اگر پاردی ہے ہمارا بھائی تو پاردی لینگویج میں بھی درس دے سکتا، بات کو سمجھا سکتا، کہ اس کی انگلش تھی، انگلش میں کہیں درس سنا اس نے، اردو اچھی تھی، پاردی سماج کا، اردو میں بات کو سمجھ گیا اللہ کی بات کو اس لینگویج میں۔ اب ان کے لوگوں کے بیچ میں جائیں گا تو ان کو تو انگلش بھی نہیں آتی ہے، اردو بھی نہیں آتی ہے، تو ان کو ان کی پاردی لینگویج میں درس دیں گا کہ ایک اللہ ہے، آخری رسول یہ ہے، لیکن وہی دیں گا کیونکہ آیت کی اسپرٹ کو سمجھنا پڑے گا۔ آیت کی اسپرٹ کو سمجھ گیا وہ، اس کا آئی کیو لیول بڑا اچھا تھا۔ تو یہ چیز ہے کہ آئی کیو لیول کسی بندے کا اگر ٹھیک ہے، یا پھر آئی کیو لیول سب کے تقریباً ٹھیک رہتے، لیکن وہ ہینتا کے شکار ہوتے، کمترتا کے، ارے یار ہماری یادداشت برابر نہیں، ہم کو یاد نہیں رہتا۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی یادداشت برابر نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کسی کو اچھے طریقے سے ایکسپلین نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر سکتے، کوئی ایسا ضرورت نہیں کہ بہترین انداز سے ایکسپلین کرے۔ آپ اپنی زبان میں جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں آپ کے پاس میں، اس میں سمجھانے کی کوشش کرے اور سمجھائے، اللہ طلب والے کو دیتا۔ ارے موسیٰ السلام کا معاملہ تھا نا، موسیٰ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ لوگوں تک کہ میں بات پیش کروں گا تو میرے کو، میرے بھائی کو بھی دے تو میرے ساتھ میں، ہارون السلام کو، اللہ نے ان کو بھی دیا، ان کو بھی رسول بنایا، کیونکہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا تو ان کو یہ بتائے، یعنی برابر ایکسپلین تو آتی تھی لیکن میرے سے زیادہ ایکسپلین یہ کر سکتے بات کو، تو اس کو کیا سمجھتے کہ ان کی زبان میں لغت تھی، یعنی توتلے تھے وہ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ایکسپلین کرنے کی صلاحیت جو تھی ان میں، انہوں نے یہ سمجھا کہ میرے سے زیادہ میرے بھائی میں ہے، ہارون السلام میں ہے، تو انہوں نے ان کو مانگا، اللہ نے دے دیا، نہیں بھی دے سکتا ان کو بھی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے رسول، لیکن نبوت ان کے پاس تھی کہ آیت ان کے پاس نازل ہوتی تھی، وہ بتاتے تھے، اور وہ ان کے ساتھ میں یا ایسا کر کے وہ، اس لیے وہ گئے جب 40 دن کے واسطے، تو ان کے ذمہ چھوڑا ہارون السلام کے پاس کہ ذمہ قوم کو، اب وہ قوم نے گڑبڑ کر دی، انہوں نے کوئی ریئیکشن لیے نہیں یا ڈرے، تو انہوں نے کہا کہ ریئیکشن کیوں نہیں لیا میرے بھائی تم نے، تو سارا وہ واقعہ آتا جو، تو کیوں نہیں لیے، تو انہوں نے وجہ بھی بتایا کہ شر پھیل جاتا تھا، میں نے اس لیے نہیں لیا، وہ ساری چیزیں۔ کہنے کا مطلب اگر ہمارا جنرلی، میں تو یہ کہوں گا 99% لوگوں کا آئی کیو لیول اتنا تو ہوتا 100% لوگوں کا کہ قرآن کی بات کو سمجھ جائے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کی، آیت ہے باقاعدہ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو یہ ساری چیزوں کو ہم کو بھی سمجھنا پڑے گا بھائی۔ اگر ہم جب تک یہ چیز سمجھیں گے نہیں